جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ آج کچھ آپ سے ایک دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے ہمارے وزیر اعظم کا خطاب ہوا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، کچھ بڑے اہم لوگ، جانے پہچانے لوگ پاکستان میں یہ بحث کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے وزیر اعظم کے جو ویوز ہیں ان کی تقریر کے، وہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہیں، اور صدر بائیڈن کے ہزاروں میں ہیں یا 1 لاکھ ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کے 2 لاکھ ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بڑے پاپولر ہیں دنیا بھر میں، اور پاکستان صحیح راہ پہ چل رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیا پروف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو بھارت کی فرسٹ سیکرٹری ہیں UN میں، انہوں نے جو رائٹ ٹو ریپلائی دیا، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے تو ان خاتون کے ویوز جو ہیں یوٹیوب میں، وہ تو تقریباً 4 ملین کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا کہ وہ خاتون زیادہ پاپولر ہیں ہمارے پرائم منسٹر سے؟ اس قسم کی بے تکی باتیں جو ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہیں، بالکل بچکانہ قسم کی سوچ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور ہم عجیب نتائج ان میں سے اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی ضمن میں ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے ناظرین، یہ بات میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بڑی اہم پوزیشنز میں ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے، ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔ اور یہ ایک کمپلیسنسی ہمارے پورے سسٹم کے اندر آ گئی ہے۔ میں اس کو بڑا ڈینجرس سمجھتا ہوں، فینومینن ہے یہ، اور یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں، یہ میڈیا میں بھی ہیں، یہ تھنک ٹینکس میں بھی خاص طور پہ ہیں، پھر فارمر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان میں بھی یہ ہیں، آرم فورسز میں بھی یہ ایک طبقہ موجود ہے جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اور ہم صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ جو کمپلیسنسی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ امپورٹنٹ پوزیشنز میں یہ بیٹھے ہیں، یہ صرف اپنی پوزیشنز بچانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، یا پھر نہ جانے ان کو کہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم اس قدر پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ میں اندر سے نقصان اب پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ مثال ہی لے لیجئے، US میں، امریکہ میں 21 ریپبلکن جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے کل ایک بل پیش کیا، اور اس بل کا جو عنوان ہے وہ ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آف 2021۔ اس میں جو سیکشن 202 ہے، اس رپورٹ آن اینٹیٹیز پرووائڈنگ سپورٹ فار دا طالبان، اور اسی میں ہی پاکستان کا ذکر بھی ہے کہ پاکستان کے بارے میں 180 دن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے بارے میں رپورٹ پیش کی جائے، US سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ کانگریس یا سینٹ کو بتائیں، پارلیمنٹ کو، جو کانگریس ہے US کی، کہ پاکستان نے کس طرح 2001 سے لے کر 2020 تک طالبان کو سپورٹ کیا، ان کو سینکچریز دیں، اور پھر 2021 میں کس طرح ان کی مدد کی تاکہ وہ افغانستان میں پورا اپنا کنٹرول سنبھالیں، اور خاص طور پہ پنشیر ویلی کے حوالے سے۔ اور پھر سینکشنز کا بھی ذکر ہے اس میں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان پہ سینکشنز بھی لگنی چاہیے۔ رشیا اور چین کے بارے میں بھی ہے، وہ تو چلے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک لارجر گیم کا حصہ ہے، لیکن پاکستان پہ اس قسم کی لینگویج جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ کس طرح یہ ہماری کوئی انگریسی نہیں ہے US کانگریس میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں پچھلے سالوں میں؟ نہ کوئی ہماری لابنگ ہے، نہ ہمارے کوئی آؤٹ ریچ ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے US میں، واشنگٹن DC میں، ہم نے ایسے، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی، تو کمزور سفراء بھجوائے ہیں، جو اپنے جو کام، جو چیلنج تھا اس سے کہنا چاہیے کہ انصاف نہیں کر سکے، اور اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک خلجان سی کی کیفیت ہے. تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پوزیشنز ملی ہوئی ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہر چیز امریکہ کے حوالے سے ٹھیک نظر آتی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں تو اسٹریٹجک لیول پہ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ بھارت کے تعلقات بڑے اس میں گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے. ہم چائنا کے قریب ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات یو ایس کے ساتھ اس نہج پہ آ جائیں. اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کرتے تو بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ بٹھائیں. اور جو لوگ ہمیں یہ خاص ایک طبقہ ہے جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں خاص کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے لیے مزید پرابلمز کریٹ ہوں. اور ان لوگوں سے بھی ہمیں نجات ملنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک یہ لوگ ان اہم پوزیشنز میں رہیں گے تو یہ ایک مس لیڈنگ سا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری حکومت کو، جہاں تک پولیٹیشنز کا تعلق ہے وہ تو میں بات سمجھ سکتا ہوں. پولیٹیشن ہر گورنمنٹ میں جو ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے اور اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو میڈیا میں ہیں، جو تھنک ٹینکس میں خاص طور پہ ہیں، یا فارمر بیوروکریٹس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، یا فارمر آرم فورسز کے لوگ بھی ہیں. ایک خاص طبقہ ہے جس کی میں نشاندہی تو کر سکتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن بہرحال یہاں میں تھوڑا سا وہ کرنے سے اجتناب کر رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا. لیکن جب تک آپ یہ لوگ اس وقت نہیں ہٹائیں گے امپورٹنٹ پوزیشن سے، تو یہ ایک فالس جو ہے نا سینس آف جو ہے ایک اطمینان کہ بھئی ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، یہ آپ کے اندر موجود رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ طور پہ کام کرنا چاہیے. اور جو ہے خاص جو امپورٹنٹ ہمارے اہم مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں، خدا را کو صحیح جو ڈیزرو کرتے ہیں ان پوزیشنز میں ان کو بھجوائیے، جو ڈیلیور کر پائیں. مذاق مت کیجیے. یہ کوئی سفارت فارن پالیسی کوئی مذاق نہیں ہے کہ جب آپ کا جس کو جی چاہا آپ نے بھجوا دیا. بڑے بڑے مشنز میں جونیئر لوگ بھجوا دیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. اس میں بڑا تجربہ چاہیے اور بڑی میں سمجھتا ہوں ویژن چاہیے کہ کس طرح چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہر سطح پہ امریکہ کوئی چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے، یا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو خدا را اس پہ توجہ دیجیے، اور خدا نہ کرے کہ یہ بل پاس ہو. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہمارے لیے مزید مشکلات ہوں گی. تو اب لیٹس سی کہ کیا آگے حالات ہوتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے بہت تشویش ہے کہ کچھ حالات صحیح سمت نہیں جا رہے، اور کچھ لوگ ہمارے حکومت کے اندر، حکومت کے باہر ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو ہمیں بس یہی بتا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اور وہ گھبراہٹ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ضرور تشویش ہونی چاہیے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس مقام پہ کھڑی ہے، ہم کیا اچیو کرنا چاہتے تھے اور ہم نے کیا کیا. پچھلے 3 سال اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہم نے کیا کیا. تو بہت سے مسائل ہیں، اور جب تک ہم صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ نہیں تعینات کریں گے اس وقت تک آپ یقین جانیے یہ معاملات اسی طرح رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.